حي على الفلاح. آپ کی بوڈی میں آپ کے ساتھ ایسے بچے رہتے ہوں گے جو کمزور ہیں، اور جو بچے کمزور ہیں وہ اپنے بڑے بچوں سے سیکھیں، ان سے کہیں اب آپ ہمیں وقت دیجیے. تو یہاں ایک ایسی فضا، ایک ایسا ماحول بنائیے جہاں ہر طالب علم استاد ہو اور ہر طالب علم شاگرد ہو. ایک دوسرے سے آپ سیکھیے، پڑھیے. تو سیکھنے سکھانے کو آپ معمول بنائیے اپنی زندگی کا. اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کو پوچھیے ضرور، سوال کیجیے. سوال نہیں کریں گے تو آپ سیکھیں گے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات پر آمادہ کرتے تھے کہ صحابہ کرام سوال کریں. آپ خود صحابہ کرام سے سوال کرتے تھے. آپ تو حدیث پڑھتے ہوں گے، نہیں من المفلس کون ہے؟ قرآن پاک میں بھی بار بار سوال کیے گئے ہیں. هل اتاک حدیث الغاشیہ، جی القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. قرآن پڑھیے. تو یہ سوال کا جو انداز ہے اور سوال کرنے سے جو فائدہ ہوتا ہے، یہ اصول اور یہ میتھڈ ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے. تو اپنے اساتذہ سے جھجکیے مت. جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو پوچھیے، بار بار پوچھیے، اور جب تک اطمینان نہ ہو جب تک آپ پوچھتے رہیے. قرآن نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اگر کسی چیز کو نہیں جانتے ہو تو تم اہل علم سے پوچھتے رہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت کو بناتی ہیں، ایک علم اور دوسرے عمل، کردار، کریکٹر. آپ اچھا انسان بننے کے لیے اچھے اخلاق اختیار کیجیے. آپ اچھی سوچ رکھیں گے تو آپ کی زبان بہت اچھی ہوگی، جی آپ کا رویہ بہت اچھا ہوگا. جیسی سوچ اور فکر ہوتی ہے تو انسان کا رویہ، اس کا عمل، اس کا کردار بھی ایسا ہی ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں خاموش رہتا ہوں تو اچھی بات سوچتا ہوں، جب بولتا ہوں تو اچھی بات بولتا ہوں. تو آپ خاموش رہیں تو اچھی بات سوچیں، کبھی نگیٹو نہ سوچیں، منفی بات نہ سوچیں، اچھی اچھی باتیں سوچیں. اپنے اساتذہ کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، ہندوستان کے مسائل کے بارے میں، ان کو حل کرنے کے سلسلے میں آپ سوچتے رہیں. اور جب گفتگو کریں تو ایسا محسوس ہو آپ کی زبان سے پھول جھڑ رہے ہیں. جب آپ گھر جائیں تو آپ کے محلے کے لوگ، آپ کے رشتہ دار یہ کہیں بھائی یہ طالب کہاں پڑھتا ہے، اتنی اچھی زبان بولتا ہے، اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں. تو آپ نمائندہ بنیں اسلام کے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا آپ کو گویا کہ عطا کرے گا. تو ان چیزوں کا آپ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے. علم، روز بروز آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور روز بروز آپ کا کردار بلندی کی طرف رواں دواں ہو. ایک چیز یہ ہے کہ آپ یہاں پر ہیں تو کوشش کریں آپ کوئی نئی اسکل سیکھا کریں. ٹارگیٹ بنائیں کہ ہر سال یا ہر 6 مہینے میں یا ہر 3 مہینے میں جو بھی آپ کے اندر استعداد ہے، جو صلاحیت ہے، اس کے مطابق آپ کو کوئی نئی مہارت سیکھنی ہے. جیسے 6 مہینے کے اندر آپ کو مقرر بننا ہے، آپ تقریر کرنا سیکھیں. میں جب پڑھتا تھا تو بیلی گارڈ ہے لکھنؤ میں، ایک کھنڈرات ہیں یعنی نوابوں کی عمارتوں کے، تو عصر بعد کبھی کبھی وہاں جاتا تھا، اور وہاں میں تقریر کی مشق کیا کرتا تھا کہ میرے سامنے بڑی پبلک ہے، بڑے لکھے پڑھے لوگ ہیں، اور میں تقریر کر رہا ہوں. کوئی موضوع منتخب کر لیتا ذہن میں، اور پھر میں وہاں تقریر کی مشق کیا کرتا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ بہت بڑے مقرر تھے نا اپنے وقت کے. جب وہ تقریر کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سروں پر پرندے بیٹھے، سناٹا چھا جاتا تھا. ان کی تقریریں آپ سنیے گا یا پڑھیے گا تو اندازہ ہوگا کتنے بڑے مقرر تھے. انہوں نے لکھا کہ میں جب بچپن میں تھا تو میں تقریروں کی مشق کرتا تھا، میں یہ سوچ کر کہ میں اب لندن سے آ رہا ہوں ہوائی جہاز سے، اور بڑا مجمع میرے سامنے ہے اور میں ان سے خطاب کر رہا ہوں. اس طرح وہ تقریر کیا کرتے تھے. تو وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے مقرر بنے ہندوستان کے. ہندوستان میں جو چند بڑے مقررین ہوئے ہیں، عبید اللہ سندھی علیہ رحمہ، مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی نام ان لوگوں میں شامل ہے. تو آپ اپنے وقت کے ابوالکلام آزاد بنیے، اپنے وقت کے ابوالعلا مودودی بنیے، اپنے وقت کے ابوالحسن علیمیہ بنیے، اور اونچے خواب آپ دیکھیے. تو اپنے کو تیار کیجیے. کوئی اسکل فرق کیجیے. آپ نے 6 مہینے میں، 1 سال میں اچھی تقریریں کرنا سیکھ لی تو اگلے سال آپ مضمون نگاری کی اسکل پیدا کیجیے. کیا مضمون لکھیں گے؟ یہ ہاں، اگر کوئی شخص لکھنا نہیں جانتا ہے وہ کوشش کرے گا تو وہ بھی اچھا صاحب قلم
اچھا مصنف بن سکتا ہے، اچھا صحافی بن سکتا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ شبلی کے سب سے عزیز شاگرد تھے وہ۔ جب انہوں نے پہلی مرتبہ مضمون لکھا تو لے گئے علامہ شبلی کو دکھایا، علامہ شبلی نے کہا کیا لکھ کر آئے؟ دوبارہ لکھو۔ 17 مرتبہ ان کی تصحیح کی۔ کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ، تب ان کا مضمون کچھ ٹھیک ہوا۔ تو کبھی آپ مایوس نہ ہوئیے، ایک بات تو یہ ہے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ آدمی سے غلطی ہوتی ہے، غلطی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کرنا جو ہے یہ معیوب ہے، یہ جرم ہے گناہ کرنا، لیکن غلطی ہو جائے آدمی سے یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ تو غلطی تو اسی سے ہوتی ہے نا جو کوشش کرتا ہے، وہی گھوڑ سوار گرتا ہے جو گھوڑے پر دوڑتا ہے، ایک جو گھوڑے پر نہیں دوڑ رہا وہ کیسے گرے گا؟ تو آپ سے غلطیاں ہوں گی بار بار، لکھنے میں، تقریر کرنے میں، پڑھنے پڑھانے میں، لیکن کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ان غلطیوں سے آپ کو سبق لینا ہے۔ جیسے آپ کبھی گر جاتے ہیں تو آئندہ پھر آپ احتیاط سے چلتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہاں رہتے ہوئے جو آپ سے غلطیاں ہو رہی پڑھنے پڑھانے میں، تو ان غلطیوں سے آپ کو سبق لینا ہے اور آپ کو بڑھنا ہے۔ اب آپ نے مضمون نگاری سیکھ لی تو اگلے سال آپ کمپیوٹر سیکھیے، تو اس کو وقت دیجیے۔ تو اس طریقے سے ہر سال آپ ایک اسکل یا ہر 6 مہینے پر اپنے اندر ایک اسکل پیدا کیجیے، اور یہ کوشش کیجیے کہ ہندوستان کے جو حالات ہیں ان حالات میں آپ قیادت کے فرائض انجام دیں گے۔ لیڈرشپ، یہ جو مدارس ہیں آج کل یہ فارغین پیدا کرتے ہیں، علماء کم پیدا کرتے ہیں، تو آپ فارغین نہ بنیے، فارغ نہ بنیے کہ فارغ ہو گئے آپ، بلکہ اچھے عالم بنیے، اچھے قائد بنیے، اچھے رہنما بنیے، اور ایسی شخصیت بنیے کہ لوگ آپ کے طرف رجوع کریں۔ جامعۃ الفلاح نے ایسی بہت ساری شخصیتیں پیدا کی ہیں، تو ان کو آپ اپنے سامنے ماڈل کے طور پہ رکھیں کہ آپ بھی ایسی شخصیت بنیں گے، تو انشاءاللہ آپ بن جائیں گے۔ تو یہاں یہ جب آپ عزم کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ وقت کی قدر کیجیے۔ کچھ لوگ ٹائم مینجمنٹ کے قائل ہیں، میں یہ کہتا ہوں ٹائم مینجمنٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ وقت کے پابند نہ ہوں، وقت کو اپنا پابند بنائیں۔ فرض کیجیے آپ 11 بجے سوتے ہیں لیکن کبھی بہت گہری نیند آ رہی ہے 9 بجے، تو زبردستی نہ کیجیے کہ ہمارا معمول ہے 9 بجے سو جائیے۔ کبھی آپ کا کھانے کو من نہیں کر رہا تو زبردستی نہ کھائیے۔ تو معمولات کے پابند نہ بنیے، وقت کو اپنا پابند بنائیے۔ جو آپ کا موڈ ہے، ایک دن آپ کا موڈ ہے کہ خوب پڑھنا، 1 بجے تک بھی مطالعہ کر سکتے ہیں آپ، یہ نہیں کہ لازماً ہمیں 11 بجے سو جانا ہے۔ تو لائف مینجمنٹ البتہ ہونا چاہیے، زندگی کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ ابھی سے آپ میدان من میں کیا کریں گے؟ ابھی تو آپ پڑھ رہے ہیں نا، لیکن یہاں جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس سیکھے ہوئے کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے اساتذہ یہاں جو پڑھا رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مستقبل روشن ہو، آپ کی زندگی کامیاب زندگی ہو۔ تو آپ کو اس زندگی کو کیسے کامیاب بنانا ہے اس کی یہاں تیاری کرنی ہے۔ یہ جو کچھ آپ یہاں سیکھیں گے یہ تو ایک طرح سے منزل کی نشاندہی ہے، آپ کو راستہ دکھایا جا رہا، لیکن اس کے بعد منزل تک آپ کو چلنا ہے، منزل پر پہنچنا ہے، تو اس کے لیے ابھی سے آپ پلاننگ کریں گے۔ تو اس کے لیے بہت اہم چیز ہے وقت کی قدر، ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے۔ یہ جو سوئی ہے نا، آپ سب اس کو پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے کہ بھئی تم آگے مت بڑھ، اس کو تو آگے بڑھنا، تو ہر لمحہ بہت قیمتی ہے آپ کے لیے۔ ایک دفعہ علامہ شبلی نعمانی اور پروفیسر آرنلڈ، یہ دونوں دوست بھی تھے، استاد شاگرد بھی تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، ہے نا۔ علامہ شبلی ان سے انگریزی پڑھتے تھے، پروفیسر آرنلڈ سے، اور وہ ان سے عربی پڑھتے تھے، علی گڑھ یونیورسٹی میں تھے دونوں۔ تو ایک دفعہ سفر کر رہے تھے پانی کے جہاز سے، تو اعلان ہوا کہ انجن خراب ہو گیا، اور جہاز کبھی بھی ڈوب سکتا ہے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، اور بکا کا ایک وہاں پر پورے ماحول بن گیا، ہے نا، رونے چلانے لگے۔ ہندو جو تھے وہ ایشور سے، بھگوان سے پرارتھنا کرنے لگے، مسلمان دعائیں کرنے لگے، بچے عورتیں رونے لگیں۔ تو پروفیسر آرنلڈ کی سیٹ الگ تھی، علامہ شبلی ان کے پاس گئے تو دیکھا پروفیسر آرنلڈ مطالعہ کر رہے ہیں۔ کہا پروفیسر صاحب آپ نے اعلان نہیں سنا، ہمارا جہاز ڈوبنے والا ہے۔
ہم مرنے والے ہیں، آپ اب بھی کتاب پڑھ لیں۔ کہا کہ دیکھو اگر جہاز ڈوب گیا تو یہ ہمارے لیے سب سے قیمتی وقت ہے، تو اس وقت کو ہم کیوں ضائع کریں، کیوں نہ علم حاصل کریں، ہے نا؟ اور اگر ہم بچ گئے، اللہ میاں نے ہمیں زندہ بچا لیا، تو پھر یہ علم ہمارے کام آئے گا، تو اس وقت کو کیوں ضائع کیا جائے؟ تو کسی بھی وقت کو، ایک لمحے کو بھی آپ ضائع نہ کریں، علم حاصل کریں اور اپنی شخصیت کو گویا کہ آپ بنانے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ، کبھی بھی اپنے کو انفٹ نہ سمجھیے۔ کوئی یہ سوچے یار میرا تو ذہن بہت کمزور ہے، کوئی یہ سوچے میں تو پڑھنے میں بہت پیچھے ہوں، کوئی سوچے میں تو فیل ہو گیا ہوں۔ نہیں، آپ میں سے ہر بچہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ سمجھیے اپنے آپ کو، حوصلے سے کام لیجیے، کبھی بھی آپ کو اپنے بارے میں کمزوری کا، ضعف کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز آپ کے مستقبل کو اور آپ کو برباد کر دے گی۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ بالکل پرفیکٹ ہیں، ہر طوفان سے آپ لڑ سکتے ہیں، آپ سیلاب کا رخ موڑ سکتے ہیں، آپ باطل کی کلائی کو موڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کلائی میں اتنی طاقت رکھی ہے، تو اس حوصلے کے ساتھ گویا کہ آپ یہاں پر رہیے اور آگے بڑھیے۔ آج کوئی تھرڈ آیا ہے کلاس میں، وہ یہ کوشش کرے میں فرسٹ آؤں گا، تو انشاءاللہ اگلے سال وہ فرسٹ آ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ سمجھیے۔ آپ کا جسم بہت توانا تندرست ہے، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، قوت سماعت صحیح ہے، اسی طرح آپ کا دماغ، آپ کا ذہن بہت عمدہ ہے، اس پر آپ بھروسہ کیجئے اور کبھی دوسروں کو اس طرح سے مایوس بھی نہ کیجئے۔ اور گدھے، بیوقوف، نالائق، ہے نا؟ بعض استاد بھی اس طرح بول دیتے ہیں تو آدمی سوچ اچھا میں گدھا ہوں، میں بیوقوف ہوں، بس وہیں سے اس کا ذہنی زوال شروع ہو جاتا ہے جی۔ اور آپ اگر کہیں ایک کمزور بچے سے یار تم تو بہت ذہین ہو، تم تو بہت تیز ہو۔ ایک سائنٹسٹ گزرا، میں نام اس وقت بھول رہا ہوں، تو اس کے کالج سے اس کی امی کے نام خط آیا کہ اپنے بچے کو لے جاؤ، تمہارا بچہ بہت کمزور ہے، اپنے بچے کو لے جاؤ، تمہارا بچہ بہت کمزور ہے، یہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ نہیں چل پاتا ہے کلاس میں۔ تو اس کی امی اس کو لے آئی۔ اب بعد میں بچے نے پوچھا امی تم مجھے کیوں نہیں آئی؟ کہا کہ تمہارے پرنسپل نے یہ کہا کہ تم بہت تیز ہو، وہ جو بچے ہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں چل پاتے ہیں، تم بہت تیز ہو ان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اس کلاس میں بہت تیز ہے، باقی بچے اس کے ساتھ نہیں چل پاتے ہیں، تو اسے کسی اچھے اسکول میں داخل کر دو۔ تو میں تمہیں اس لیے لائی ہوں کہ اس سے اچھے اسکول میں داخل کرنا جہاں تیز بچے پڑھتے ہیں۔ اچھا، انتقال ہو گیا امی کا، بعد میں وہ بڑا سائنٹسٹ بنا، شاید میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، آپ کے اساتذہ بتا دیں گے یا میں بعد میں بتا دوں گا کسی وقت۔ بعد میں ماں کے انتقال کے بعد وہ پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا، تو اسے وہ خط بھی مل گیا جو اسکول سے آیا تھا، جس میں پرنسپل نے یہ کہا تھا اپنے کو بچے کو لے جاؤ، یہ بہت ذہین ہے، یہ نہیں چل پاتا دوسرے بچوں کے ساتھ۔ تو بچے نے سوچا اچھا سائنس میری امی نے اس لیے اٹھایا تھا مجھے، لیکن میری امی نے تو یہ بتایا تھا کہ میں بہت تیز ہوں، اور جب ممی نے یہ بتایا تو پھر میں بہت تیز بن گیا جی۔ تو ہمیشہ اپنے چھوٹے بچوں سے، کمزور بچوں سے یہ کہیے کہ تم تو بہت تیز ہو یار، کیوں اپنے آپ کو مایوس کرتے ہو جی؟ ماشاءاللہ اچھا ذہن ہے، اچھا دماغ ہے، اس کی خوبیوں کو بیان کیجیے۔ کبھی کسی بچے کو آر نہ دلائیے اپنے کیمپس میں، ہے نا؟ کسی میں کوئی کمزوری ہے تو کبھی اس کو آر نہیں دلانا، ایک ایسا ماحول بنانا، اس کی ہمت واقع بندھانی ہے۔ تو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھیے آپ، اور دوسروں کو بھی پرفیکٹ بنانے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ جب آپ جامعہ سے فارغ ہوں گے تو مستقبل آپ کا انتظار کرے گا، کامیابیاں جو ہیں آپ کا خیر مقدم کریں گی۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ گویا کہ یہاں رہتے ہوئے ایک بہترین لیڈر، بہترین رہنما، بہترین قائد بنے، دونوں علوم میں آپ کو مہارت حاصل ہو۔ دنیا کے علوم میں ہمارے مولانا طاہر مدنی صاحب سفر میں رہتے ہیں نا، تو بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر ان کے سامنے ضانع ادب طے کرتے ہیں جی۔ اور دینی علوم میں بھی بڑے بڑے علماء ان کا ادب احترام کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ تو دونوں علوم میں آپ اتنی مہارت حاصل کریں
کہ دنیا آپ کا لوہا مانے، آپ قائد ہوں۔ آج پورے ہندوستان کے مسلمان قیادت کے لیے منتظر ہیں کسی کے، تو وہ انتظار آپ کی شخصیت پر جا کر ختم ہو۔ لوگ کہیں اب ہمیں قائد مل گیا، اب ہمیں رہنما مل گیا، اب ہم اس کی رہنمائی میں آگے بڑھیں گے، اس کے رہنمائی میں ملک کو کرپشن سے نجات دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں آپ کو ایک نسخہ کیمیا دیا ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اس نسخہ کیمیا کو سمجھیے، لوگوں کو سمجھائیے، اس نسخہ کیمیا کو لے کر اٹھیے اور دنیا پر چھا جائیے، ہندوستان پر چھا جائیے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی، اور کل جب ہم اللہ کے حضور جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ کہے کہ دیکھو یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی نوجوانیاں دین اسلام کے لیے وقف کی ہیں۔ جی من نشأ فی الاسلام، یہ نوجوان وہ ہیں شاب نشأ فی الاسلام، ایسا نوجوان جس نے اسلام کے سائے میں زندگی گزاری ہو، اسلام کے مطابق اپنی جوانی گزاری ہو۔ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ان کو پناہ دے گا۔ تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو عرش کے سائے میں پناہ دے اور یہ کہے کہ میں ان سے راضی ہوں، اور پھر جنت میں داخلہ مل جائے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت ہی قیمتی باتیں آپ حضرات سن رہے تھے معزز مہمان سے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے طلبہ انشاءاللہ ان باتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اب میں کلمہ تشکر پیش کرنے کے لیے استاد محترم مولانا طاہر مدنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہم اپنے معزز مہمان مولانا سراج الدین ندوی حفظہ اللہ کے بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمارے طلبہ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور انتہائی اہم نصیحتوں سے ان کو نوازا۔ امید ہے کہ ہمارے طلبہ ان تمام چیزوں کو حرز جاں بنائیں گے اور محنت کے ذریعے سے اپنے مستقبل کو روشن بنانے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، مولانا سراج الدین ندوی صاحب کی شخصیت آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ مولانا کی عمر 75 سال سے متجاوز ہو رہی ہے۔ 1972 میں آپ نے ندوے سے فراغت حاصل کی تھی اور اس کے بعد پھر اپنی اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھا۔ تصنیف و تالیف اور خطابت، تقریر، تحریکی سرگرمیاں جماعت اسلامی کی انتہائی فعال اور اہم ارکان میں سے ہیں۔ تو پوری زندگی یہ جافشانی، جد و جہد اور قربانی سے عبارت ہے۔ جامعۃ الفیصل کے نام سے آپ کا ادارہ راجہ کے تاج پور بجنور میں ایک مدت سے کام کر رہا ہے۔ بہت پہلے مولانا کی آمد یہاں ہر سال ہوتی تھی، وہاں سے طلبہ بھی یہاں آتے تھے، عربی دوم سوم کرنے کے بعد یہاں سے عالمیت کی تکمیل کرتے تھے۔ اور ادھر ایک عرصے سے آپ کا آنا نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو آخری وزٹ آپ کی تھی 2005 میں یہاں ایک تاریخی سیمینار ہوا تھا، دعوت اسلامی اور مدارس دینیہ، اس میں بیرونی وفود بھی آئے تھے۔ اس موقع پہ مولانا تشریف لائے تھے اور جو مجموعہ مقالات کا ہے اس میں آپ کا مقالہ بھی شائع ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بالکل 14 سال کی عمر سے مولانا نے لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، مضمون نگاری کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور آج تقریباً 222 تصنیفات ہیں مولانا سراج الدین ندوی صاحب۔ کتنی ہیں؟ 222، اور مختلف موضوعات پر آپ لکھتے ہیں، تربیتی، تعلیمی، درسی کتابیں بھی بہت سی ہیں، غیر درسی کتابیں بھی بہت سی ہیں، آپ بہترین صحافی بھی ہیں،
بچوں کا بڑا مقبول رسالہ ہے، اس کا نام ہے اچھا ساتھی۔ اچھا ساتھی آپ نکالتے ہیں، وہ انگریزی میں بھی آ رہا تھا کمپینین کے نام سے، انگریزی جی، اور کہانیاں بچوں کے لیے جسے کہتے ہیں ادب اطفال، بچوں کے لیے لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ بچوں کی عمر، ان کی نفسیات، ان کے ذوق کو سامنے رکھ کے لکھنا پڑتا ہے، جیسے مائل خیر آبادی تھے، اس طرح کے لوگ۔ تو آپ بھی ادب اطفال کے ماہر ہیں، بچوں کے لیے کہانیاں، بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں۔ تو یہ ایک مثال ہے آپ کے لیے، آئیڈیل ہے کہ اگر اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے، محنت اور مشقت سے کام کیا جائے، تو آپ بہت کچھ خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ ملت کو ضرورت ہے ایسے علماء کی، ایسے ماہرین کی، جو مختلف میدانوں میں رہنمائی کا کام انجام دے سکیں، قیادت کا کام انجام دے سکیں۔ مولانا نے جو آپ سے خطاب کیا ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پہ وار کرو۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پہ وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ تو آپ کا مقام بہت بلند ہے اور بہت دور تک آپ کو جانا ہے۔ آپ کی سوچ اور آپ کا ویژن، آپ کا مطمع نظر بہت بلند ہونا چاہیے۔ ہر ایک مقام سے اونچا مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔